کہ تمہارے ماں باپ تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور جہنم بھی ہیں، ان کی نافرمانی کرو گے جہنم میں جاؤ گے، ان کی فرما برداری کرو گے جنت میں جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی پہ چڑھ رہے ہیں ممبر کی، ایک سیڑھی پہ چڑھے فرمایا آمین، دوسرے پہ قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرے پہ رکھا فرمایا آمین۔ خطبے کے بعد صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا؟ آپ نے فرمایا کہ ابھی حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے، کیونکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بعض دفعہ انسانی شکل میں آتے تھے اور بعض دفعہ انسانی شکل میں نہیں آتے تھے، لوگوں کو نہیں پتہ چلتا تھا۔ تو اس وقت انہوں نے آ کے ایک بد دعا دی کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہلاک کر دے جو رمضان کا مہینہ پا کر بھی اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ میں نے اس پر کہا آمین۔ دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے ایک اور بد دعا دی، اللہ اس شخص کو ہلاک کر دے جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ اور اللہ اس شخص کو ہلاک کر دے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور درود نہ پڑھے۔ میں نے کہا آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ماں باپ یہ جنت کے 2 دروازے ہیں یا جہنم کے 2 دروازے ہیں، اور اگر ان میں سے ایک زندہ ہے تو پھر یہ جنت کا ایک دروازہ ہے یا جہنم کا ایک دروازہ ہے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول وَإِن ظَلَمَ، اگرچہ یہ ظلم کریں اپنی اولاد پر، پھر بھی کیا یہ اولاد کے لیے جنت و جہنم ہے؟ یعنی پھر بھی کیا ہم ان کی خدمت کریں؟ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا وَإِن ظَلَمَ وَإِن ظَلَمَ وَإِن ظَلَمَ، اگرچہ یہ دونوں تم پر ظلم کریں، اگرچہ یہ دونوں اپنی اولاد پر ظلم کریں، اگرچہ یہ دونوں تمہارے پر ظلم کریں، پھر بھی علماء نے لکھا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اگر والدین کی طرف سے یا کسی ان میں سے ایک کی طرف سے اولاد پر ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے تو بھی اولاد کو بدلہ لینے کا اختیار نہیں ہے۔ اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ پھر بھی یہ نہیں ہے کہ اب پہلے خدمت کر رہے تھے، اب باپ کی طرف سے کچھ زیادتی ہوئی تو خدمت چھوڑ دی، نہیں، بدلہ نہیں لے سکتا۔ اولاد کو اللہ نے منع کر دیا ہے کہ والدین کے ظلم اور زیادتی کا تم بدلہ نہیں لے سکتے ہو، اس لیے تم نے بس برداشت کرنا ہے۔